بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف جانا، دین کی تبلیغ کرنا، نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانا اور اللہ ان کو آگ میں محفوظ رکھنا۔ سارے واقعات اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گی، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ ہے۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ ان کی پوجا کرے، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ ان کی پوجا کرے، لہٰذا وہ نمرود کو بھی آسانی سے خدا ماننے پر آماد ہو گئے۔ بابل کے لوگوں کو اس گمراہی میں زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی دربار میں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار میں دوسرے نجومی کی طرف دیکھا اور سب نجومی نے پہلے نجومی کی آمد کی۔ فرعون نے غصہ سے حکم دیا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے 1,00,000 بچے کو قتل کروایا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی تھی۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر کے باہر چلی گئی اور پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں پیدا کیا اور اپنے بچے کو لٹا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے اس کی حفاظت کرنا۔ پھر اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور غار کو پتھر سے بند کر دیا اور واپس شہر کی طرف چلی گئی۔ جب دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو اس نے دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہے۔ اسی دودھ سے ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ایسے بڑھتے تھے کہ جہاں عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی ماں دیکھنے کو روزانہ غار میں آتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کو آپ کی ماں پرانی واقعات اور پیغمبروں کی قصے سنایا کرتی تھی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کو تربیت میں لگی ہے وہ خود ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلو۔ پھر ان کے ماں نے انہیں رات کو شہر میں لے کر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چاچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن میں آپ کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء نے کہا ہے آزر آپ علیہ السلام کے باپ نہیں تھا، ان کے والد طارق تھے اور مسلمان تھے، لہٰذا قرآن پاک اور حدیثوں میں آزر کو آپ علیہ السلام کے باپ کہا گیا ہے۔ وہ مجاز کے طور پر ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔
اور آپ کی ماں کا آپ کے چچا سے نکاح ہو اور آپ کی چچا نے آپ کی تربیت کی ہو۔ آذر مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت بناتے تھے۔ آذر کے جو بیٹے تھے وہ بھی بت پروشی کرتے تھے۔ ان بتوں کو بنا کر وہ لوگ شہر میں بیچا کرتے تھے۔ ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تب آذر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی گلے میں رسی باندھی اور زمین سے گھسیٹتے ہوئے شہر لے کر گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر لوگوں سے آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستی لوگوں کے نظروں میں بے حد توہین آمیز تھا۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کری اور آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا اس طرح سے نہ کہا کرو۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے پوچھا، چاچا جان، آپ لکڑی کے بت بناتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آذر نے چونک ہو کے پوچھا، کیا تم ہمارے خدا کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ زبان پر ایسی بات نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہے۔ لائق عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جیسے ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولا، اس کا نام ابراہیم ہے جو آذر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا۔ پھر نمرود بولا، اب بولو، میں بھی جو چاہوں کسی کو زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں، میرے خدا ہونے پر تجھے کیا شک ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے حکم دے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے لے جاؤں، کیونکہ اس وقت وہ ناسمجھ ہے۔ آذر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو گھر لے جانے کے لیے اجازت دے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں یہ آپ کے خلاف اور آپ کے بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا، میں تمہارے خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس نے دوبارہ ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا۔ گھر آ کے وہ اپنے چچا سے کہنے لگا، اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ نہ ہی بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے، آپ اسے خود بناتے ہو اور خود پوجتے ہو۔ آذر کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے،
اے چچا، آپ میرے خدا کو مانیں یا نہ مانیں، میں اپنے خدا کو مانتا ہوں اور ان سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنی رہنے کا ایک جگہ بنائی اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اس بتوں کی گمراہی سے بچانے لگے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے۔ اس دن وہ لوگ پورا دن گھر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دن جب عید کا دن آیا تو لوگ شہر سے باہر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں رہ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر پورا خالی ہے اور بت کھانے کا کوئی محافظ نہیں ہے تو انہوں نے ایک کلہاڑی لیا اور بت کھانے میں جا کر ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا جو آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن تب بھی جواب نہیں آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ آخر میں سب سے بڑے بتوں کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کے بت کھانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے لوگ واپس آ کے اپنے بت کھانے کو دیکھا تو بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت بھی کی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک مقدمہ ظاہر کرا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، وہ بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ میں مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے وہ اڑا بھی نہیں سکتا۔ لیکن تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی ہی نوجوان سچ کہہ رہا ہے۔ سچ میں لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پہ آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خدا کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت کھانا ہی توڑ ڈالو گے۔ اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ انسان نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ پھر جج بولا کہ ابراہیم، تمہارے جرم کی سزا ہے کہ تم کو زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرے اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرے اللہ سن رہا ہے۔ جج نے ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقوں میں اعلان کر دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھی تب ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔
جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں نمرود اور اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں یہ آگ اس قدر شدید تھے کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ لوگ سوچنے لگے اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ روایت بتاتی ہے منجنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگار، تجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے لوگ اسے جلا دے؟ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جا، وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے۔ ان سے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام، کیا مجھ سے کچھ حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میرے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقشہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے اس آگ کو وحی کی سرد ہو جا، اور اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی۔ پھر وہاں جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس پر پھونک مارتی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کے ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آگ کو وحی دی کہ سرد ہو جا، تب دنیا میں 3 دن تک کسی آگ میں کوئی گرمی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نوجوان، تعجب ہے، تمہاری حکم آگ میں بھی چلتا ہے؟ تب اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میری اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو اپنے آنکھ سے تو دیکھ ہی چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آپ کی باتوں پر تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو لگا کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بت پروشی اور بے دین لوگوں کے ساتھ رہنا خود بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا اور آپ کے ساتھ بہت ساری بھیڑ اور کافی سامان بھی تھا جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے۔ نمرود نے حکم دیا آپ سے یہ بھیڑ بکریاں اور باقی سامان بھی لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب فرمایا اگر تم میرا سارا سامان اور میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو، میں نے اپنی جتنی عمر لگا کر یہ سب کچھ بنایا ہے، مجھے میری عمر واپس کر دو اور مجھ سے یہ لے لو۔
جب بات بڑھ گئی تب نمرود کے منصت کے پاس یہ مقدمہ پہنچا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ نے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر بابل سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن نمرود نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور وہ ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ان کے مقابلے کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکم پر اتنے مچھر ہوئے جسے فساد تاریخ ہو گئی۔ وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے اور ان کے ناک، کان اور منہ میں گھس گئے، اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ پر گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ نمرود اس قدر بے چین ہوا کہ وہ کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا چپل لے کر اس کے سر پہ مارے، اس سے شاید اس کو کچھ سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی نمرود نے اللہ پر ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔